خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا فضل، خدا ان کا رحم ہمیشہ آپ کے اوپر رہے اور آپ کے لیے برکت اور سلامتی، خدا ان سے خوشی اور شادمانی فراوانی، خدا ان کی طرف سے آپ پر رحم اور خدا ان کی طرف سے آپ پر خاص اس کا فضل مانگتے ہیں اور خاص فیور مانگتے ہیں۔ خداوند اپنی شفقت، جو شفقت میں غنی ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، ہم سب کو بلیس کرے اور اپنے پاک سندر زخمی ہاتھوں سے اپنی چادر میں ہمیں پناہ دے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس بات کے لیے خداوند کی تعظیم کرتے ہیں کہ خداوند جو اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے وہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ساری دنیا کا خالق اور مالک، ہمارا بادشاہ، ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا بانی، ہمارا رہنما، ہماری روحوں کا پیدا کرنے والا خداوند، ہم سے پیار کرنے والا خداوند، جو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے، جس نے ہم سے لازوال محبت کی ہے، وہ اگاپے لو جو ہے، جو انکنڈیشنل لو ہے خداوند کی طرف سے، وہ خدا نے ہم سے کیا ہے۔ اور ہم اس پیار کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ خداوند نے ہمیں اپنا بیٹا دیا، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں اور اس کے نجات کو ریسیو کر کے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے ہم تعریف کریں، آئیے ہم ستائش کریں۔ میں آپ سب کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف پروگرامز کے ساتھ آتے ہیں، کبھی ہم ورشپ کے ذریعہ سے اور پرستش اور کلام مقدس کے ساتھ، اور کبھی جو ہے وہ بائبل سٹڈی کے ساتھ ہم خداوند کی حضوری میں ایک آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو خداوند کے پاک کلام میں شادمانی اور خوشی کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور جو بھی خداوند کا روح ہمیں سکھاتا ہے مل کر ہم اس کو سیکھتے ہیں، اور ہم سب خداوند کی حضوری میں اسٹوڈنٹس ہیں، خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے ریڈی ہیں اور ہمیشہ خداوند کے کلام کی منادی کے لیے تیار ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس پاک کلام کے لیے جو خداوند نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اس اپنے بڑے نام کے لیے جو جیون دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے خداوند کا شکر ہو کہ جس نے ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں داخل کیا ہے، اپنے بیٹے کی بادشاہی میں ہمیں شامل کیا ہے، اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر کریں، خداوند کی پاک حضوری میں جھک جائیں، خداوند کے نام کا شکر ادا کریں۔ اے خداوند ہمارے بادشاہ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمیں خداوند تیرے پیارے نام کو اونچا کرتے ہیں خداوند اپنی زندگیوں میں۔ اے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اے خداوند برکت دے، ہمارے لیے اے خداوند بند دروازوں کو کھول، ہر بند دروازہ یسوع ناصری کے نام میں کھلے۔ اے ہمارے باپ، ابھی جب ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اے خداوند، تیری پاکیزگی کو ریسیو کریں، تیری پرستش کو ریسیو کریں، تیرے اے خداوند تیری پرستش کو کریں اور تیرے اے خداوند برکت کو ریسیو کریں، تیرے اے خداوند جلالی نام کو اونچا کریں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کو تو نے اپنے ہر کلام جس کو تو نے اے خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے اے خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے چاہنے والوں کے لیے دیا ہے، جو اس نام کو لیتا ہے وہ پاکیزگی میں آ جاتا ہے۔ خدا تو نے کہا کہ چونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے، میں تمہیں سرفراز کروں گا، اور اے خداوند ہم تجھ سے سرفرازی کو مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اے خداوند تیری خاص رحمت کو مانگتے ہیں۔ خداوند جتنے بھی بہن بھائی ابھی یہاں پر جمع ہیں، جتنے بھی بہن بھائی اے خداوند شامل ہیں، ان سب کو تو بلیس کر، جو شامل ہوں گے یا جو لیٹر آن ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، خدا ان سب کو تو برکت دے، اور اے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں باپ، آمین آمین۔ میرے عزیزو، آپ اس ٹرانسمیشن کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے بہنوں بھائیوں تک پہنچائیں، اپنے عزیزوں تک پہنچائیں، گروپس میں شیئر کریں، واٹس ایپ پر آپ اس ٹرانسمیشن کو فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ فیس بک کے پیجز ہیں ان پر شیئر کر سکتے ہیں، جن گروپس کا آپ حصہ ہیں ان پر کر سکتے ہیں، اپنی وال پر کر سکتے ہیں۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند بھلا خدا ہے، اور اس نے ہمیں کلام مقدس سے سیر کرتا رہتا ہے، اور ہمیں راست بازی کی بھوک اور پیاس رکھنی چاہیے تاکہ ہم کلام مقدس کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، ہم نے جو اس سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں، 2 قسطیں ہیں، 2 ایپیسوڈز آلریڈی کی ہیں۔ شروع والی جو پہلی ایپیسوڈ تھی اس میں نے خداوند کے کلام کی آتھرشپ کے اوپر بات کی تھی، میں نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے خداوند کے پاک روح نے کن کن لوگوں کے وسیلہ سے لکھوایا، اور
پھر ہم نے لاسٹ پروگرام میں 7000 سال کا جو خدا کا منصوبہ ہے اس طریقے سے کلام مقدس کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ میں جو ہے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے خدا کا کلام جو ہے وہ ایک دنیا سے شروع ہوتا ہے، پھر نیرو ڈاؤن کرتا کرتا ایک فیملی پر آتا ہے، وہاں سے پھر ایکسپینڈ کرتا ہوا اسرائیل کی قوم تک چلا جاتا ہے، باب ابراہیم کو فوکس کرتے ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یسوع مسیح تک بات پہنچتی ہے۔ سارا جو پیغام ہے، سارا کلام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے، اور خداوند باپ نے اپنے بیٹے کی تیاری کے لیے یہ خداوند نے انتظام کیا۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ہسٹری کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بک آف ڈیٹرانومی کو ہم نے دیکھا کہ وہ ریپیٹیشن تھی بک آف ایکسوڈس کی موسٹلی، اور لیکن ریسیورز جو تھے وہ ڈفرینٹ تھے، ریسیو کرنے والے لوگ۔ اور یشوا کا جو دور تھا ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جوشوا نے ایز اے لیڈر، ایز اے سپہ سالار جو ہے وہ فرنٹ رنر آف گاڈز آرمیز، اس نے کس طریقے سے یشوا جو بہت بڑے لیڈر تھے خداوند کے قوم کے، انہوں نے کس طریقے سے فتح کیا اور امپلیمنٹ کیا خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے وہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قاضیوں کا دور شروع ہوا، ججز کا دور شروع ہوا، تو وہ قاضی سارے جو ہیں وہ ان کا ذکر آتا ہے، اور آخری جو قاضی جن کا ذکر ہے بائبل میں وہ سیمویل نبی ہیں میجر، کیونکہ سیمویل کے بیٹے بیٹیاں بھی جو تھے وہ قاضی کا کام بیٹے جو تھے وہ قاضی کا کام کرتے تھے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو سیمویل جو تھے وہ نبی بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ ہی واز ون آف دا لاسٹ ججز، بٹ ہی واز ون آف دا ویری ویری میجر پروفٹس۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے قاضی تو تھے لیکن وہ برائی کرتے تھے، وہ رشوت لیتے تھے، اور اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ کہانت اور نبوت کی جو فیملیز تھیں، جو قاضیوں کی جو فیملی تھی، ان میں تھوڑی کرپشن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن تھا، اور ایلی کے بیٹے بھی جو تھے وہ غلط طریقے سے کام کر رہے تھے ٹیمپل میں، اور لالچ اور برائی اور بدکاری میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیمویل جو نبی تھا بزرگ ہو چکا تھا، تو لیکن ان کے بیٹے بھی جو تھے وہ ناانصافی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو لالچ جو ہے کک ان کر گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں ہمارے لیے ایک بادشاہ، دنیاوی بادشاہ چنا جائے، کیونکہ خداوند بادشاہ تو ہے، اور وہ تب تک خدا جو تھا یہوہ پاک خدا کو بادشاہ کے طور پر دیکھتے تھے، اور زمین پر صرف جو ہے وہ بادشاہ کے جو ہیں وہ نائب کے طور پر، یوں سمجھیں کہ ناظم کے طور پر زمین پر قاضی ہوا کرتے تھے اسرائیل کے اندر۔ باقی دنیا میں تو دنیاوی بادشاہ تھے، لیکن پھر انسان نے کیا کیا کہ بادشاہ کے لیے مانگا کہ ہمیں بادشاہ دیا جائے۔ لیکن ایک بڑی ایک کی بک ہے، ایک یعنی کہ کیسی ضروری کتاب ہے ان بٹوین، وہ قاضیوں کے دور کے ہی اندر ہوا، اور وہ روت کی کتاب ہے۔ ایک چیز کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل سروے جب ہم پڑھتے ہیں، یا بائبل کی ہم تعلیم کو لیتے ہیں، ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو جتنی بھی کتابیں لکھی گئی جو الہامی کتابیں ہیں، اور جتنی بھی بائبل کی کینن میں شامل ہیں، ان سب میں آپ کو کہیں نہ کہیں خداوند یسوع مسیح کی تصویر جو ہے وہ ضرور نظر آئے گی، خداوند یسوع مسیح ضرور نظر آئیں گے، اور یا تو ڈائریکٹ پروفیسیز ہیں، یا پھر اشارتاً باتیں ہوئی ہیں، یا پھر کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پینٹ کیا گیا ہے پکچر کے طور پر۔ مثلاً جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف جو ہیں، جو یعقوب کا بیٹا 12 بیٹوں میں سے ایک جو تھا، جوزف جو ہے از اے ڈائریکٹ پکچر آف جیسس کرائسٹ۔ آئزک بھی ہم دیکھتے ہیں، اسحاق، وہ بھی جب ان کو باندھا گیا تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں اس مثال کو۔ ہم ابراہیم کو بھی، باپ ابراہیم کو بھی یسوع مسیح کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، موسیٰ نبی کو، ہم یشوع کو ڈیفینیٹلی۔ اسی طریقے سے جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں ان کو اس پوائنٹ آف ویو سے رکھا گیا ہے بائبل میں، تاکہ جو مسیح ہے، مسیح کا آنا، اس کے حوالے سے اس میں یہ ترتیب کی جائے۔ اچھا، obviously جو پرانے دور کے لوگ تھے، پرانے عہد کے لوگ تھے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے نہیں تھے، اور جو یسوع مسیح کے ٹائم پہ میجورٹی جو جوش لوگ تھے وہ تو یسوع مسیح کو ریجیکٹ انہوں نے کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرانے عہد میں بھی جتنی کتابیں ہیں
وہ کیونکہ لکھوانے والا خداوند کا روح ہے، اور پاک روح جو ہے وہ چونکہ دے رہا تھا وہ سب مکاشفات اور سب کچھ، جو پاک روح تھا وہ سب کچھ ریولیشنز ان کو دے رہے تھے، تو وہ سب کچھ جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر کیا گیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کر یہ لکھوایا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، رائٹرز جو ہیں، انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں پرانے عہد میں وہ پوٹینشیل مسیح کے والے سے لکھے ہیں۔ اوبویسلی وہ تو یسوع مسیح کو بائی نیم یا اس طرح تو نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ ان کو خدا نے جو ویژنز دیے، ان کو خدا نے جو دکھایا، اس کے والے سے انہوں نے ان کو قلم بند کیا ہے۔ روت کی کتاب جو ہے وہ ایک بڑی ضروری بک ہے، کیونکہ روت جو تھی وہ داؤد بادشاہ کی پردادی تھی اور غیر قوم میں سے آئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روت کا ذکر جو ہے وہ متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کے نسب نامے میں ہے۔ 5 خواتین کا ذکر ہے، اور ان میں سے جو میں آپ کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں، متی کی انجیل میں چلیں اور اس کے پہلا چیپٹر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو عورت کا ذکر ہے وہ تمر کا ذکر ہے، اور یہ یہودا کے پہلے بہو تھی، اس کے بعد میں یہودا سے اس کی شادی ہو گئی کیونکہ بچے مر گئے تھے، تو اس سے فارس اور زارا پیدا ہوئے۔ دوسری جو ہے راہب کا ذکر ہے جو کہ غیر قوم سے آئی تھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو قوم میں شامل کیا، اور بوئز جو ہے اس سے شادی ہوتی ہے راہب کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلمون سے جو ہے سلمون سے شادی ہوئی تھی۔ بوئز جو ہیں جنہوں نے بعد میں روت سے شادی کی، وہ بیسیکلی راہب کے وہ بیٹے تھے، اور راہب ان کی مدد تھی، اسی لیے بوئز کو بھی کوئی زیادہ ایشو نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روت کا پھر ذکر ہے جس سے عبید پیدا ہوا، بوئز اور روت سے، تو روت بھی موابی تھی اور غیر قوم سے آئی تھی، لیکن نسب نامے میں اس کا ذکر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبید سے یسی، اور پھر یسی سے داؤد پیدا ہوا، تو یہ پڑدادی جو ہے لگی، اور بوئز جو تھے وہ پڑدادا تھے داؤد بادشاہ کے۔ اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین کا ذکر ہے، تمر کا، رہب کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روت کا، اور ایک اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت شیوا کا جو ہے ذکر ہے، بت سبا کا ذکر ہے، سلیمان بادشاہ کی جو ماں تھی اور داؤد بادشاہ نے جن سے شادی کی تھی، اور پھر مقدسہ مریم کا ذکر ہے۔ تو 5 خواتین کا ذکر ہے۔ تو روت کی کتاب بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ اس ساری چیز کو کنٹینیوٹی میں لے کر چلتی ہے کہ داؤد بادشاہ، یعنی کہ روت کی کتاب کو جب لکھا گیا اور شامل کیا گیا تو ایک طرح سے داؤد بادشاہ کی جو لینیج ہے، داؤد بادشاہ کی جو آمد ہے، اس کی تیاری کا جو پریکرسر ہے اس کو روت کی بک کے طور پر۔ اور روت کی بک لکھی کس نے ہے؟ بہت سارے اسکالرز اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ نیومی نے لکھی تھی، اور نیومی نے وہ حالات جو تھے وہ قلم بند کیے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید بوئز نے اس کو جو ہے وہ رائٹنگ فارم میں لکھا، لیکن اگریمنٹ یہی ہے کہ نیومی جو ہے وہ اس کو لکھی۔ لیکن ایک اور جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سیمویل نے بعد میں یہ حالات جو ہے وہ، کیونکہ اوبویسلی وہ باتیں جو تھیں، وہ چیزیں جو تھیں وہ قلم بند ہوتی تھیں، اور بعد میں یعنی کہ جب واقعات ہو جاتے تھے اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعات کو لکھا جاتا تھا۔ اور کیونکہ سیمویل نبی نے جو ہے وہ سیمویل نبی کی جو کتاب بھی لکھی ہے، اور تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے دور سے پہلے داؤد بادشاہ کی پیدائش کے حوالے سے وہاں پر تیاری کی گئی ہے۔ جو جو ریڈر ہے بائبل کا، وہ جب پڑھتا ہے ساری بائبل کو سیکوینس میں تو وہ پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایکچولی کتابیں جو ہیں یہ کیوں لکھی گئی، کیونکہ داؤد بادشاہ کی طرف خداوند ہمیں لے کر آنا چاہ رہے تھے۔ روت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیمویل نبی کی کتاب ہے، اور سیمویل نبی کی 2 کتابیں ہیں، اور اس کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیمویل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی جو سیمویل نبی کی کتاب ہے یہ سیمویل کی پیدائش کے حوالے سے شروع ہوتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے سیمویل، اور اس وقت تک قاضیوں کا دور ہی تھا، اور ایلی کاہن جو تھا وہ کافی اسٹرانگ اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ رول تھا، اور ایلی کاہن بھی تھا اور قاضی بھی تھا، تو ملٹیپل لوگوں کے پاس وہ تھے، عہدے تھے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیمویل بڑا ہوا اور اس نے کہانت کا قاضی ہونے کا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور ایلی کے دور میں چونکہ ایلی کے بیٹے جو تھے بائبل میں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بدکاری اور برائی کرتے تھے،
اور وہ کہانت کو صحیح طریقے سے نہیں پراپرلی کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ خداوند نے ان سے وہ لے لی، اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا صندوق جو ہے وہ چھن گیا، اور غیر قوم کے لوگ آئے اور فلسطی آئے اور وہ خدا کے صندوق کو وہاں سے چھین کر لے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈیگون جو ہے دجون دیوتا جو ہے مچھلی کے سر والا جو تھا، وہ اشدودی جو لوگ تھے ان کے پاس رکھوا دیا تھا انہوں نے فلسطینیوں نے، اور کس طریقے سے وہ دیوتا جو تھا وہ گرتا تھا اور وہ ڈسٹروائے کر دیا خدا نے، کیونکہ وہ بت کو رکھتے تھے، وہ آ کے دھڑے یعنی کہ منہ دھڑے منہ وہ بالکل ہی ایسے دھرام سے گر جاتا تھا، تو ٹوٹ جاتے تھے اس کے ہاتھ پاؤں اور یہ سب کچھ، اور وہ ڈر گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں اکرونی جو لوگ تھے ادھر پہنچا دیا خداوند کا صندوق، اور وہاں پہ لوگوں کو گلٹیاں شروع ہو گئی، پڑ گئیں، اور بیماری بہت زیادہ وہاں پہ ہو گئی، اور موت جو ہے وہ شہر میں ہلچل مچانے لگ گئی۔ تو پھر انہوں نے واپس جو ہے وہ عہد کا صندوق جو ہے وہ بھیج دیا۔ جو سیمویل کے قاضی ہونے کا ذکر جو ہے وہ 1 سیمویل چیپٹر 8 میں ہے، لکھا ہے کہ جب سیمویل بڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے لیے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پلوٹھے کا نام یویل اور دوسرے کا نام ابیا تھا، اور وہ دونوں بیرشبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تو سیمویل کی جو کتاب ہے اس کو 2 حصوں میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو یہودیوں کی جو کینن ہے اس میں ایز اے 1 بک اس کو لکھا گیا ہے، ایز اے 1 بک دیکھا گیا، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ وہ 2 حصوں میں اس لیے اس کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو، اور جو ریفرنس پوائنٹ ہے اس کو ایزیلی ہم اس کو فوکس میں رکھ سکتے ہیں۔ تو سیمویل کی جو کتاب ہے اس کو رائٹ کس نے کیا؟ ہم بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو پہلے چیپٹر تھے وہ ایلی نے لکھے تھے، یا پھر ہنا نے جو ہے اس کے بارے میں وہ ساری ڈیٹیل لکھی تھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیمویل نبی نے خود وہ لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ سیمویل کو خدا نے بچپن سے ہی کافی ذہانت دی تھی، اور یہ یعنی کہ کریم کے آس ہے کہ سیمویل نے خود وہ ساری جو میموریز تھیں اس کے ماں باپ کا، پھر اس کی پیدائش کے والے سے، وہ چونکہ آبویسلی وہ اپنے بارے میں تو لکھ ہی سکتے تھے، اور ایلی کے بارے میں اور یہ سب کچھ۔ اور صرف سیمویل کے علاوہ یہ کتاب جو ہے اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ جاد کا بھی ہے، جاد نبی تھے اور ناتن نبی تھے، یہ 3 بیسیکلی پروفٹس تھے جو کہ داؤد بادشاہ کے ٹائم پہ تھے، اور سیمویل کی چونکہ ڈیتھ ہو گئی تھی ساؤل کے بعد، داؤد کو جب مسح کیا اور پھر اس کے بعد جب ڈیتھ ہوتی تو پھر باقی جو بکس ہیں وہ نبیوں نے لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو بک آف کنگز ہے، 1 کنگز اینڈ 2 کنگز، وہ بھی نبیوں نے ہی لکھی، کیونکہ اس زمانے میں پروفٹس آتے رہے، اور تھرو آؤٹ جو ہے وہ پروفٹس جو تھے وہ چلتے رہے، خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا اسرائیل کے بادشاہوں کے دور میں۔ تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل مختلف ادوار میں سے، مختلف ٹائمز میں سے، مختلف سیٹس میں سے گزرا ہے، یعنی کہ غلامی میں سے گزرا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتح میں سے گزرا، موسیٰ کا ایک بہت بڑا دور تھا موسیٰ نبی کا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں سے گزرا، قاضیوں کے دور میں سے گزرا۔ قاضیوں کے دور کا اینڈ جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے بادشاہ کی ڈیمانڈ پر، اور وہ اس لیے کہ سیمویل کے جو 2 بیٹے تھے وہ چونکہ کرپٹ ہو گئے تھے، اور انہوں نے نفع کے لیے، لالچ کے لیے رشوت اور انصاف کا خون کرنا، رشوت لینا اور پیسے کمانا اور یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ لوگوں نے کہا کہ جی اب ہمیں بندہ اس کو چینج کرو، جیسے ایک ڈیموکریسی کے والے سے ہوتا ہے کہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں، جیسا ہوتا ہے، تو لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ ہم پر ایک بادشاہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دیکھتے تھے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان پر بادشاہ حکومت کرتے تھے، تو وہاں پر بڑا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے، اور سیمویل جو ہے انہوں نے اس چیز کا بڑا خدا مائنڈ کیا، اور خداوند نے بھی مائنڈ کیا۔ سیمویل نے رویا پیٹا لوگوں کے سامنے کہ بھائی خدا ہمارا بادشاہ کیوں تحقیر کرتے ہو، لیکن خداوند نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب میں ان کو بادشاہ دوں گا، لیکن کیا ہوگا کہ یہ جو بادشاہ آئیں گے تو یہ پھر تمہیں راڈ آف آئرن کے ساتھ، یعنی کہ تمہیں لکڑی اور ڈنڈے کے ساتھ اور لوہے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں گے، شکنجے کے ساتھ اور آئرن فسٹ کے ساتھ، یعنی کہ تمہیں صحیح جو ویسے ہی جیسے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ویسے تمہارے ساتھ ڈیلنگ ہوگی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا جو بادشاہ تھا جس کو چنا گیا وہ ساؤل تھا، جو کہ پیپلز چوائس تھا، اور دوسرا بادشاہ جو تھا وہ گاڈز چوائس تھا، خداوند یسوع مسیح کی مانند تھا داؤد بادشاہ، اور اس کو خداوند نے بیسیکلی چنا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بادشاہوں کا دور شروع تھا۔
جب بادشاہوں کا دور شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر نبیوں کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے. پہلے اس سے پہلے کے جو ٹائم تھے اس میں اتنا فریکوینٹلی ایسے پروفٹس نہیں آ رہے تھے. پروفیسی ہوتی تھی یا پروفٹ تھے لیکن ان کا سٹائل تھوڑا ڈفرنٹ تھا. لیکن خداوند چونکہ چاہتا نہیں تھا کہ بغیر گائیڈنس کے اپنی قوم کو رکھے، تو جو اس سے پہلے کے جو یعنی کہ قاضیوں کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بات کرتا تھا اور وہاں پر لوگوں کی نیڈ کچھ فرق تھی. لیکن جب بادشاہ بن گئے تو چونکہ بادشاہ جو تھے وہ جب کسی کے پاس ایبسولوٹ پاور آ جاتی ہے تو ایک پاور جو ہے وہ آپ کو کرپٹ بھی کرتی ہے، لوگوں کے مائنڈز بھی جو ہے وہ امپیکٹ ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جب آتے ہیں تو خداوند کی طرف سے پھر پروفٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، نبی آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے. اور پروفٹس جو تھے وہ بڑی اسٹرانگ وائس تھی لوگوں کے لیے بھی اور بادشاہوں کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کرنے کے لیے، بادشاہوں کو جو ہے وہ سکھانے اور سمجھانے کے لیے خداوند نے پروفٹس کو بھیجا. تو یہ جو سیمویل کی کتاب ہے یہ بادشاہوں کی کتاب ہے اور پروفٹس کی کتاب بھی ہے. لیکن جو فرسٹ سیمویل اور سیکنڈ سیمویل ہیں یہ بیسیکلی داؤد بادشاہ تک رہے. یعنی کہ فرسٹ سیمویل میں ہم ساؤل کا زیادہ ذکر پڑھتے ہیں، سیمویل کا ذکر، اس کے بعد ساؤل کا ذکر پڑھتے ہیں، داؤد بادشاہ کی مخصوصیت کا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اور ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ داؤد بادشاہ جو ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. لیکن اور پہلے سیمویل کے اینڈ پر کیا ہوتا ہے کہ ساؤل کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور جو سیکنڈ سیمویل ہے وہ داؤد بادشاہ کی بادشاہی کے حوالے سے کام شروع ہوتا ہے اور داؤد کو جو ہے وہ پھر ایونچولی لوگ جو ہیں وہ بادشاہ بناتے ہیں. اور پھر داؤد بادشاہ جو ہے وہ ان کی ساری سٹوری ہے. تو پوری بک جو ہے سیکنڈ سیمویل وہ پیورلی کنگ ڈیوڈ کی جو کنگڈم ہے، بادشاہی ہے، ان کے جتنے بھی اقدام تھے، انہوں نے جو کچھ کیا، جو چیزیں کی، نیکیاں کی، اور کچھ ان سے جو وہاں پر جو ایسی باتیں ہوئیں جو خداوند نے جن پر ان کو تنبیہ بھی کی، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے. 3 میجر جو ہیں اس کو لکھنے والے جو ہیں لوگ. اس کے بعد ہم آتے ہیں بک آف کنگز پہ. تو کنگز کی بھی 2 کتابیں، پہلا سلاطین، دوسرا یعنی کہ فرسٹ کنگ، سیکنڈ کنگز. لیکن پرانا جو جیوش کینن تھا اس میں وہ بھی ایک ہی بک کے طور پر وہ تھی. اور ایک اور چیز ہے کہ کچھ کیننز میں سیمویل کو فرسٹ کنگ اور سیکنڈ سیمویل کو سیکنڈ کنگ اور پھر فرسٹ کنگ کو تھرڈ اور فور، ایسا یعنی کہ بادشاہوں کی 4 کتابوں کے طور پر اس کو دیکھا گیا ہے، جو کہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ذرا ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا. تو اگین وہی بات ہے کہ کنگز کی جو بک ہیں اس کی بھی 2 کتابیں ہیں، پہلی اور پھر اس کے بعد دوسری. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشن یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بک آف کنگز تھیں ان کو کمپائل کرنے میں جیرمیہ کا ہاتھ تھا. اور جیرمیہ نے وہ ساری جو سٹوریز تھیں وہ لکھی. لیکن جیرمیہ چونکہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب بادشاہوں کا دور شروع ہوا، تو اس میں ایلیا اور الیشا ان کا ذکر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو باقی نبی ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں. سلیمان بادشاہ کا ذکر ہے اور پھر باقی جو پروفٹس ہیں. تو مینلی ایلیا اور الیشا جو ہیں، اور اس کے بعد باقی اور جتنے بھی پروفٹس ہیں اس میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو فرسٹ کنگ جو ہے وہ آغاز کب ہوتا ہے؟ جب داؤد بادشاہ کی ڈیتھ کے والے سے. تو فرسٹ کنگ کی بک جو ہے اس کو داؤد بادشاہ کی ڈیتھ کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتی ہے اور لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ بوڑھے ہو گئے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے داؤد بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر سلیمان کو کیسے تخت پر بٹھایا گیا اور سلیمان بادشاہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھتے ہیں. اور کس طریقے سے تھوڑی جنگ بھی ہوتی ہے، اور بھی کینڈیڈیٹس تھے دنیا وغیرہ. تو لیکن کیا ہے کہ سلیمان کینڈیڈیٹ تھے اور اس کو اسٹرانگلی سب نے سپورٹ کیا اور اسرائیل نے سلیمان بادشاہ کو اپنی جو ہے وہ اطاعت کی، ان کے آگے وہ ان کو ایکسیپٹ کیا اور خدا کی طرف سے سلیمان بادشاہ کو بھی رکھا گیا. سلیمان بادشاہ کے جو میجر کام ہیں وہ بیسیکلی ان کی طرف سے جو ہیکل بنانا ہے وہ سب سے بڑا کام. اس کو سولومنز ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو لفظ ہے. اور جو انہوں نے ٹیمپل بنائی، ایکچوئل میں داؤد بادشاہ جو تھے وہ ٹیمپل بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ سارا سامان بھی اکٹھا کر لیا تھا.
لیکن کیا تھا کہ خداوند نے داؤد بادشاہ کو روک دیا تھا اس کام سے، کیونکہ داؤد بادشاہ تو ایک بہت سوٹیبل کینڈیڈیٹ تھا اس کام کے لیے، کیونکہ وہ تو ورشپر بھی تھے اور کنگ بھی تھے اور چرواہا بھی تھے، اور اتنا دولت کٹھی جو ساری کی تھی وہ جو انہیرٹ کی اور سلیمان کو دی وہ داؤد بادشاہ نے کی تھی، اور جتنے وہ بلینز ڈالرز کی جو ہے، جو سمجھے کہ دولت جو ہے وہ کٹھی کر لی تھی انہوں نے، تو خدا نے روکا تھا کہ تیرے ہاتھوں پہ خون ہے اور تو جو ہے وہ تو نہیں بنا سکتا، کیونکہ داؤد بادشاہ نے بتسبا کے جو ہسبینڈ تھے ہتی اوریا اس کو کل کروا دیا تھا، اور کیونکہ وہ اس عورت کو پسند کرتے تھے، اور اس سے پھر بعد میں سلیمان بادشاہ پیدا ہوئے۔ لیکن کیا تھا کہ خدا نے معاف تو کر دیا، لیکن وہ کام جو تھا وہ نہیں کر سکے داؤد بادشاہ جس کے لیے شاید وہ ڈیسٹینڈ تھے۔ شاید خداوند جو ہے وہ داؤد بادشاہ سے بنوانا چاہتا ہو شروع میں، لیکن داؤد بادشاہ سے ایسا کام ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا جو رتبہ تھا وہ پھر وہ اینڈ آخر میں آ کے ان کی جو لائف کے اینڈ پہ وہ ان کو وہ پریولیج جو تھا وہ نہ مل سکا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے پروفٹس آئے اور ان کے ساتھ جو وہ ایکشن ہے آپ کا، جو ہاتھ کا جو آپ کا عمل ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ نبی نکال کر لائے، لیکن چونکہ وہ لاٹھی ماری انہوں نے، خداوند نے کہا تھا کہ تو اس چٹان سے صرف کہنا ہے خداوند کے نام کو، لیکن انہوں نے لاٹھی ماری، پھر 2 دفعہ ماری، تو اس وجہ سے خداوند ناراض ہوئے کہ تم میری بات کو مانا نہیں، تو موسیٰ نبی جو تھے وہ انٹر نہ ہو سکے اس پرومس لینڈ میں، اور باہر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جو تھے چونکہ وہ ڈیسٹینڈ تھے ان سب چیزوں کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ باقی اتنے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ایک چیز میں آ کر کیا ہو گیا کہ پھر وہ ٹیمپل نہ بنا سکے۔ پھر سلیمان بادشاہ نے یہ خدا نے اس کو حکمت دی، اور سلیمان بادشاہ نے خداوند سے مانگا، اور خداوند نے خواب میں اسے بڑی قربانیاں چڑھائیں جب اس کو بادشاہ بنایا گیا، اور ان کو بڑے خوش تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ، اور خداوند اس والے سے بہت خوش ہوئے تھے۔ خداوند نے خواب میں آ کر سلیمان بادشاہ سے کہا کہ کیا چاہیے، عزت دولت یہ وہ، تو انہوں نے ایک ایسی زبردست بات مانگی، انہوں نے کہا کہ مجھے حکمت دے، اور وہ حکمت جو تھی وہ خدا نے ان کو دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پھر دولت بھی دی۔ خدا نے کہا کہ تم نے مجھ سے دولت نہیں مانگی، دنیاوی یا فانی چیز نہیں مانگی، کہ ایسی چیز مانگی جو کہ زبردست ہے، جو کہ خدا کے اندر سے چیز نکلتی ہے، حکمت۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جو ہیں وہ بہت بڑے، سب سے زیادہ لوگ جو ہیں حکمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے اوپر سلیمان بادشاہ کا نام آتا ہے۔ اس حکمت کے باعث انہوں نے بکس بھی آگے لکھی ہیں جن کے بارے میں ہم لیٹر آن بات کریں گے۔ انہوں نے اپنی وزڈم کو شیئر کیا، لیکن ایک تو جگہ پہ تھوڑی سی ان سے بھی مسٹیک کیا تھی کہ ایک تو انہوں نے فرعون کی بیٹی سے شادی کی، اس کا ریزن جو بڑا تھا وہ کیونکہ وہ ٹیمپل بنانا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں اگر بلڈنگ ورک کے والے سے یا کچھ بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا یا اس طرح کی جو کمپلیکس جو بلڈنگ بنانا، اس کے والے سے اگر نالج تھا لوگوں کے پاس تو وہ ایجپشن لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پیرامڈز بنائے ہوئے تھے اور چیزیں بھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ یعنی کہ ایک طرح سے پولیٹیکل یہ میرج ہوئی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ سلیمان بادشاہ اسٹرانگ بڑا بادشاہ بن گئے تھے، دولت مند بہت تھے، اور ان کی جو جتنا انہوں نے زمین پر اسرائیل کے جو حدیں تھیں ان کے دور میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور ایجپشن جو تھے وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ایجپٹ کا جو فرعون تھا اس نے اپنی بیٹی ان کو دی، اور ساتھ میں وہ سب چیزیں بھی شیئر کی، اپنے نالج شیئر کی، اور اپنے جو بلڈرز تھے ان کو جو ہے جو نقشے بناتے تھے اور یہ سارا کچھ وہ جو ہے ان کو بھیجا، اور جس کو انہوں نے بیچ میں یوز بھی کیا ہیکل کی تعمیر کے حوالے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ سلیمان بادشاہ نے ایک اور خدا نے جب توریت دی تھی تو خدا نے حکم دیا تھا کہ نہ تو اپنے لیے بہت زیادہ گھوڑے جمع کرنا، تو جو کہ سلیمان بادشاہ نے کیا، نہ لکھا تھا کہ بہت زیادہ عورتوں کے شادیوں میں مطلب بہت ٹو مچ نہ یہ کر دینا۔ اور سلیمان بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی 700 شہزادیوں کے ساتھ 700 بیویاں تھیں اس کی، اور 300 حرمیں بھی تھیں، ٹوٹل 1000 جو ہے وہ لیڈیز تھیں جو ان کے نام کے ساتھ منسوب تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جو ہیں ان کو اس چیز کے حوالے سے خداوند سے دور وہ ہو گئے، کیونکہ عورتوں نے اپنے دل جو ہے وہ سلیمان بادشاہ کا دل جو ہے وہ خدا سے دور کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈور پہ کوئی آیا ہے تو جس کی وجہ سے بیل ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ہو از دیٹ پرسن، لیکن
کوئی ایسی بات نہیں، ہم چونکہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو ہم جاری رکھیں گے. تو خداوند کا شکر. تو بہرحال کیا ہوا کہ ہیکل بن گئی اور ایک بہت بڑا کام کیا. سلیمان بادشاہ کے ٹائم پہ جو تھے وہ غیر معبودوں کے آگے بھی وہ جھکے، لیکن پھر ایونچولی کیا ہوا کہ وہ خداوند میں ریسٹور ہو گئے. سلیمان بادشاہ کی ڈیتھ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا رہبام جو ہے وہ کنگ بنتا ہے. لیکن ایک سلیمان بادشاہ نے چونکہ غیر معبودوں کے آگے اپنے آپ کو جھکایا تھا، تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ خدا نے ان کو سزا دی. خدا نے کہا کہ جی جو 12 قبیلوں کے اوپر حکومت ہے وہ اب نہیں داؤد بادشاہ کی نسل کو پورے کے نہیں ملے، کیونکہ داؤد بادشاہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل میں سے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی. تو سلیمان بادشاہ نے حالانکہ اتنا بڑا کام کیا، لیکن اس کے باوجود ان سے جو غلطی ہوئی اس کا نتیجہ بھگتنا یہ پڑا کہ اسرائیل کی جو 12 قبیلوں کی جو سلطنت تھی، جو ان کی کنگڈم تھی، وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی. اور ایک نارتھ والا حصہ تھا اور ایک ساؤتھ والا حصہ تھا. ساؤتھ والا حصہ جو تھا وہ 2 ٹرائبز ان کو کہا جاتا تھا، جس میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا. یہودا کا قبیلہ جو تھا وہ بیسیکلی داؤد بادشاہ چونکہ یہودا کے قبیلے میں سے تھے تو اس لیے ان کو یہودا کے قبیلے کی جو ہے وہ کنگڈم دی گئی ان کی نسل کو، اور بنیامین ان کے ساتھ شامل ہوا اور یہ دونوں اکٹھے تھے. اور لاوی چونکہ ٹیمپل ادھر تھی تو لاوی کا قبیلہ بھی ادھر ہی تھا. لاوی کے قبیلے کے پاس کوئی فزیکل جو ہے وہ نہیں تھی، ان کے پاس حکومت جو ہے وہ نہیں تھی. لیکن جو باقی جو ٹرائبز تھے وہ 10 ٹرائبز جو تھے وہ جو علیحدہ تھے، تو وہ بیسیکلی یربام ایک شخص تھا اس کو دیے گئے. تو یہاں پر تھوڑا سا نا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اور اس کے لیے اگر ہم جائیں تو یہ بیسیکلی اس کو ہم اگر آگے پڑھیں تو یربام میں جو ہے ایک نبی تھا، اس نے بیسیکلی جو ہے وہ اس نے آ کر یربام سے ملاقات کی اور اس نے جو ہے وہ یہ سب کچھ یربام کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی، اور یربام جو تھا وہ اس نے بغاوت کر دی. اخیا نام کا نبی تھا، سیلانی اخیا اس کا نام ہے. اور رہبام جو ہے، ریہوبام جس کو کہتے ہیں، وہ سلیمان کا بیٹا تھا. جیروبام جو ہے یا یربام جس کو کہتے ہیں، کیونکہ نام دونوں ایک جیسے ہیں تو لوگ مکس کر دیں، وہ افرایم کے قبیلے کے ساتھ تھا، تو وہاں سے نکلا تھا، تو وہ کنگ بن گیا تھا. تو اس کو 10 ٹرائبز دیے گئے جس کو ناردرن کنگڈم کہتے ہیں، اور پھر ہم داؤد بادشاہ کی نسل کو دیکھتے ہیں جس کو سدرن کنگڈم کہتے ہیں. تو وہاں سے 2 شاخیں جو ہیں وہ اسرائیل کی بنی، اور اسرائیل پر 2 طرح کے بادشاہ جو تھے وہ حکومت کرنے لگ گئے. اور اس کو شاہ اسرائیل کہتے تھے، جو ناردرن کنگڈم تھا اس کو اسرائیل کہتے تھے، ہاؤس آف اسرائیل، اور جو سدرن کنگڈم تھی اس کو ہاؤس آف جیوڈا کہتے تھے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب لفظ یہودی نکلا، کیونکہ جو ہاؤس آف جیوڈا تھا انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کے طور پر جو ہے ریکگنائز کروانا شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے سارے اپنے آپ کو اسرائیلی یا عبرانی کہہ کر جو ہے وہ پکارتے تھے. اور اگر آپ پرانے عہد میں دیکھیں تو ابراہیم نے اپنے آپ کو عبرانی کہا تھا، تو عبرانی، اس کے بعد یعقوب کو اسرائیل کہا گیا، تو سارے اپنے آپ کو اسرائیلی یا عبرانی کہتے تھے. تو لیکن کیا ہوا کہ ہاؤس آف اسرائیل جو ہے وہ 10 ٹرائبز جو نارتھ تھا وہ بیسیکلی اس کو کہا گیا، اور ہاؤس آف جیوڈا جو تھا وہ ساؤتھ کی کنگڈم تھی، جو جنوبی حکومت تھی، اس کو یہودیوں کی کنگڈم کہا گیا، اور وہ یہودا اور بنیامین کے لوگ تھے. تو کنگز کی جو بک ہے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ کنگ، یعنی کہ پہلا اور دوسرا سلاطین، وہ بیسیکلی ان دونوں بادشاہوں کو پیرلل لے کر چلتی ہیں، یعنی کہ دونوں کنگڈمز کو پیرلل لے کر چلتی ہیں. اور سیکنڈ کنگز میں جا کر ایک پھر ٹائم آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے ان پر ایک خاص وقت آتا ہے، کیونکہ انہوں نے تھرو آؤٹ گناہ کیا. اور ہوا کیا تھا کہ یربام نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، جیروبام جو تھا، جو کنگڈم آف اسرائیل یعنی 10 ٹرائبز کا جو ہیڈ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اس نے بندے نے سامریا کے مقام پر اپنا ایک اور اس نے ٹیمپل اور ایک اور ورشپ پلیس وغیرہ سارا کچھ بنوا دیا، اور اس نے بچڑے رکھے اور ان کے
ورشپ کروا تھا، اس نے ایک اور جو ہے پریسٹلی لائن شروع کر دی. اس نے لاوی تو تھے نہیں ان کے ساتھ، تو اس نے بھی کام، تو اس کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ عید منانے کے لیے جائیں ادھر یروشلم میں، اور پھر وہ ان کا دل واپس جو ہے وہ داؤد بادشاہ کی نسل کی طرف پھر جائے اور وہ پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم بن جائے. لیکن وہ نہیں بن سکی. اس نے کیا کیا کہ ان کی ورشپ ہی بند کروا دی ادھر سے، اور اس نے کہا کہ ادھر ہی کر لیا کریں جو بھی کرنا ہے بیتیل میں، اور اس نے وہ سامریہ وغیرہ میں اس نے وہاں پہ بنوا دیے ایسے ٹیمپلز. اور ہوا یہ اسرائیل کے جو 10 قبیلے ہیں ان پر جو بادشاہ آتے تھے وہ نسل در نسل نہیں تھے، وہ کبھی کسی قبیلے سے چن لیتے تھے، کبھی کسی کو، جو پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتا تھا کوئی بھی شخص اس کو وہ چن لیتے تھے. اور کیا ہوا کہ ان میں سے ایک بھی ایسا بادشاہ نہیں تھا جو کہ جس نے خدا کے نظر میں کوئی صحیح کام کیا ہو. وہ سارے جو بادشاہ تھے وہ سارے بہت زیادہ جو تھے وہ کرپٹ تھے، اور انہوں نے بت پرستیاں کی، اور بڑے بڑے یربام جو تھا وہ بہت زیادہ کرپٹ تھا. اس کو اگزامپل کے طور پر یوز کیا. پھر اخیب جو ہے اور جیزبل جو ہے، یعنی ایزبل اور اخیب یہ جو آئے تھے جب الیشا کے خلاف کھڑے ہوئے، تو یہ جو بادشاہ تھے یہ بہت ہی کرپٹ لوگ تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو پروفٹس بھی بھیجے گئے تھے وہ ایلیا، الیشا، یہ 10 ٹرائب جو ناردرن کنگڈم ان کے پاس بھیجے گئے تھے، اور ان کو سکھانے کے لیے کہ یہ لوگ خدا کی طرف آ جائیں. لیکن اتنے ان کے دل جو ہے وہ داغ دیے گئے تھے بت پرستی میں، اتنے وہ انرچ ہو گئے تھے کہ ایونچولی خدا نے ان کو نکال ہی دیا. طلاق ہو گئی خدا کے اور ہاؤس آف اسرائیل کے بیچ میں. اور شاہ اسور جو ہے، اسیرین کنگڈم تب چل رہی تھی، تو وہ آیا اور اس نے ان کو لے گیا، ساروں کو قیدی کر کے لے گیا، پورے 10 ٹرائبس کے جو ان کے لوگ تھے. اور اس نے کیا کیا کہ اسوری جو کنگڈم تھی ان میں سب جگہوں پہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کو پھیلا دیا، تتر بتر کر دیا، کہ ایونچولی کیا ہوا کہ دے لاسٹ دیئر آئیڈینٹی. انہوں نے اپنی جو پہچان تھی اس کو کھو دی. اب کسی کو نہیں معلوم کہ کون کون سے ٹرائب میں سے کون سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو بک آف ریولیشن میں لکھا ہے کہ وہ قبیلے واپس آئیں گے اور خداوند ان کو واپس لے کر آئیں گے. تو جب یہ اسیری میں چلے گئے تو یہودا کی جو کنگڈم تھی اس پہ جو سامریہ اور گلیل کا ایریا تھا وہ غیر قوموں کا ایریا تھا، ادھر تو ان کا قبضہ غیر قوموں کا ہو گیا، بابلیوں کا اور اسیریوں کا. یہودا کی جو کنگڈم تھی یہ چلتی رہی. تو اس میں کیا ہوا کہ ٹیمپل ان کا وہ چل رہا تھا، اور ٹیمپل میں سونا بہت زیادہ تھا. اور تب خداوند نے جو ہے وہ یرمیہ نبی کو بھیجا. یرمیہ سے پہلے یسایہ کو بھیجا تھا، اور پھر یرمیہ کو بھیجا. یہ بہت بڑے پروفٹس تھے. حزقیل کا بھی ذکر پھر ہم کریں گے. تو یرمیہ نبی جو تھا یہ بہت بڑا خدا کا نبی تھا، اور یہ اسرائیل اور یہودا کے، اسپیشلی یہودا کے اسیری میں جانے تک یہ پروفٹ تھا. اور جب اسیری میں گئے ہیں تو یرمیہ ادھر ہی یروشلم میں ٹھہر گئے، تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یرمیہ نبی جو ہیں وہ بیسیکلی وارن کر رہے تھے ہاؤس آف جیوڈا کو، یہودا کے گھرانے کو، کہ بھائی اسیری آ جائے گی اور مصر سے مدد نہ مانگو، غیر قوموں سے مدد نہ مانگو، اور بتوں سے اپنی جان چھڑاؤ، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ. لیکن انہوں نے بھی یہ کام نہیں چھوڑے. لیکن داؤد بادشاہ کے منہ کو خدا نے ان کو ڈسٹروائے نہیں کیا. آج بھی ان کی پہچان ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ ہیں کیونکہ داؤد بادشاہ کی وجہ سے، کیونکہ خدا نے پرومس کیا تھا داؤد بادشاہ سے. تو لیکن کیا ہے کہ ان کو بھی خدا نے پھر اسیری میں جانے دیا. اور پھر نبوکت نظر نام کا ایک بادشاہ جو تھا وہ کھڑا ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے آ کر ہیکل کو ڈسٹروائے کیا، سارا سونا لے کے وہ نکل گیا. اور اس کو اوبیسلی اتنی بڑی وہ اپنی بیبلونین کنگڈم چلا رہا تھا اس زمانے میں. بابل کی جو بادشاہی تھی وہ پھر وہ پھیلنا شروع ہوئی، بڑی ہو رہی تھی اور یہ سب کچھ. تو اس کے زمانے میں پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ ہیکل کو ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا اور تباہ کر دیا، اور سارا سونا. لیکن مکابین کی کتاب جو ہے وہ یہ بتاتی ہے، جو کہ کیتھولک بک بائبل جو ہے ان میں سے اس کی کینن میں ہے، کہ یرمیہ نبی نے کیا کیا تھا کہ عہد کا صندوق اور ہیکل کے اندر کے جو ظروف تھے، یعنی کہ جو روٹیوں کا میز تھا اور شمعدان تھا اور سونے کا مذبح، وہ بیسیکلی اس نے چھپا دیے تھے. انہوں نے وہ چھپا دیے تھے. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پہ چھپائے تھے. انہوں نے اس لوکیشن کو ڈسکلوز نہیں کیا، بڑا ڈھونڈا، اور آج تک بنی اسرائیل نے اس کو تلاش نہیں کر پائے. اور مسلمانوں میں یہ روایت ہے کہ جی جب اینٹی کرائسٹ آئے گا، دجال آئے گا، یا جو بھی ہے ان کا جو مہدی آئے گا، تو اس طریقے سے، اور مہدی کا بھی کہتے ہیں، تو وہ آ کر ان کو نشاندہی کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. لیکن بہرحال یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ آئے گا تو اپنے آپ کو وہاں پر بٹھائے گا
اور وہ قربانیوں کی اجازت دے گا. تو موسٹ پروبیبلی یہ چیزیں شاید ملیں آخری زمانہ میں. بائبل میں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہیکل کی تعمیر اور یعنی کہ میک شفٹ جو ہے ٹیمپل اور قربانیوں کا سلسلہ شروع کروانا, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آئٹمس تو ہونے چاہیے ان کے پاس. بہرحال یروشلم میں ایک وہ ہے ایک تنظیم ہے جس کو جو کہ پریسٹہوڈ کی تیاری کے حوالے سے, جس کو بیسیکلی ٹیمپل کی اور پریسٹہوڈ کی تیاری کے لیے وہ کام کرتے ہیں, اور انہوں نے ساری اپنی ٹریننگ اور سارا کچھ کر لیا ہوا ہے. تو بیسیکلی وہ ٹیمپل کا ان کا سارا فوکس ہے. ہم جا کے ان کا آفس دیکھ چکے ہیں اور چیزیں بھی دیکھی ہیں. ان کے پاس کافی زیادہ مٹیریل ہے, انہوں نے سب چیزیں جو اوریجنل طریقے سے خدا نے کہی تھی وہ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں, بس وہ ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ یرمیہ نبی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ چھپایا. اور بک آف کنگز کا جو اینڈ ہے وہ بیسیکلی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسیری میں گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کا نسب نامہ بھی 3 سیکشنز میں لکھا گیا ہے. ایک سیکشن وہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم سے داؤد بادشاہ تک, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ سے اسیری تک. تو یہ وہ دور ہے. تو بک آف میتھیو میں جو خدا یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے وہ بھی یہ ساتھ ساتھ ہی یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ تو جو سلاطین کی کتاب ہے, کنگز کی جو بک ہے, اس کا اختتام جو ہے, اس کی اینڈنگ ہوتی ہے جب یہ اسیری میں چلے گئے, اور وہاں پر جا کر پھر ایک نئی طریقے سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک یعنی کہ اسیری کا دور جو ہے, جس کو ہم سلیوری کا دور, اور واپس جو ہے وہ بتر بتر ہونا اور یہ سب کچھ جو ہے ڈسپرشن کا دور جو ہے اس کو کہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ بک آف کنگز کے بعد کرونیکلز کی 2 کتابیں ہیں, اور بہت سارے لوگ اس چیز پر کوشچن کرتے ہیں کہ وہی چیز ریپیٹ کیوں کی گئی. کرونیکلز کی جو بک ہے یہ ایزرا نے لکھی تھی, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدم سے شروع کرتے ہیں اور وہ داؤد بادشاہ, اور اس میں داؤد کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. بک آف کنگز میں جو ناردرن کنگڈم تھی یعنی کہ اسرائیل کا جو گھرانہ تھا 10 قبیلہ, ان کے بادشاہوں کا بھی ذکر ہے, کرپٹ بادشاہوں سب کو. لیکن بک آف جو ہے وہ کرونیکلز میں صرف داؤد بادشاہ اور پھر آگے جو ان کی نسل سے یہودا کے اندر جو بادشاہ تھے ان کا ذکر ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کلیئر لکھا ہے. تو اس کا بھی اینڈ جو ہے, سیکنڈ کنگز کا جو اینڈ ہے وہ بھی اسی پر ہوا کہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اسیری میں چلے جاتے ہیں. ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بائبل بیسیکلی مینلی فوکس کرتی ہے اسرائیل کی ہسٹری کے اوپر, لیکن بائبل ہمیں ایک بڑی یونیک ونڈو بھی فراہم کرتی ہے, ایک ویو فراہم کرتی ہے جو کہ اس زمانہ میں ساتھ میں پیرلل کنگڈمز چل رہی تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بڑی کنگڈم تھی جو ساتھ پیرلل چلی وہ ایجپشن کنگڈم تھی. جب اسرائیل کے لوگ ایجپشن کنگڈم کا رائز جو ہے وہ یوسف کی وجہ سے ہوا تھا, اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑی ترقی کر لی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن میں 7 ہیڈز کا ذکر ہے, 7 بڑی بادشاہیوں کا ذکر ہے. تو پہلی بادشاہی جو تھی وہ ایجپشن کنگڈم تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا تھا اور ان کو غلامی میں جو ہے وہ لے کر گئے تھے. ایجپشن کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسیرین کنگڈم جو بڑی کنگڈم آئی اور وہ بہت پھیلی اور بڑا یعنی کہ اسٹرانگ تھے, جو سپر پاورز کہہ لیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ سپر پاور جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے, اس جو زمانے کی جو نکلی تھی. بھائی امردیپ کہہ رہے ہیں کہ جی ران وائٹ کی ریسرچ کے بارے میں بتائیں جو آرک آف کورننٹ بیسیکلی انہوں نے کی تھی. ہی کلیمز کہ انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی تھی لیکن ان کو داخل نہیں ہونے دی. اور 1-2 چیزیں ان کی ایسی جو ہیں تھوڑی قابل اعتراض ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ یسوع مسیح کا جہاں پہ یسوع مسیح کو جو صلیب دی گئی تھی وہ جو کھوپڑی والی جگہ اس کے نیچے ہے. تو ان کا یہ کلیم تھا کہ جی میں اندر گیا اور میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس کو ٹچ کیا اور اس میں سے میں بلڈ سیمپل لے کر نکل گیا تھا, اور پھر میں نے وہ کیے اور اس میں 23 کروموسومز تھے, یعنی یسوع مسیح میں بلڈ میں ½ کروموسومز تھے. تو بیسیکلی زمینی عہد کے صندوق پر بلڈ آف جیزس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ ویسے ہی اس کے اوپر جو خون تھا وہ جانوروں کا تھا. یسوع مسیح نے اپنا خون اصل میں آسمانی جو عہد کا صندوق ہے اس پر ڈالا تھا. تو دیر واز نو نیڈ. تو ران وائٹ نے جو ہے بیسیکلی کچھ ایسے کلیمز کیے ہیں جو کہ لوگ اس کو یعنی کہ ببلیکلی تھوڑا غلط مانتے ہیں. لیکن اگین وہ بات ہے کہ انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ جی بھائی میں نے دیکھا ہے عہد کا صندوق اور میں نے سارا کچھ دیکھا. اگر ایسی بات ہوتی تو
اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ سب سے پہلے وہ جو بائی ہک اور کروک انہوں نے جو ہے وہ نکال کول لینا تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ جو پیرلل چل رہی تھی سپر پاورز، ان کا بھی ذکر جو ہے وہ بائبل میں بارہا ملتا ہے، اور اس لیے ملتا ہے کیونکہ وہ سپر پاورز جو تھیں وہ اسرائیل کو امپیکٹ کر رہی تھیں. اور سب سے پہلی جو سپر پاور ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ کی تھی، اس کے بعد اسیرینز تھے کیونکہ انہوں نے 10 ٹرائبس کو ڈسپرس کیا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیبلونینز آئے، بابلی جو لوگ تھے، شاہ اسور کے بعد شاہ بابل آتا ہے. تو بابل کی کنگڈم کا بڑا ڈیٹیل میں ذکر ہے، دانیل کی کتاب کو پڑھیں اور یہ سب کچھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی جو بادشاہی ہے وہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فارسیوں کی کنگڈم آتی ہے، جس کو میڈو پرشین کنگڈم کہتے ہیں، یا مادی فارسیوں کی کنگڈم، ٹھیک ہے نا. تو دارا مادی جو تھا اور فارسی، یہ بیسیکلی عرب اور ایران کا جو ہے ایک مکس کنگڈم تھی. اور آج کل کے دور میں جو ایران، عراق اور یہ سارے جو ہیں، تو ان کی یونائٹڈ ایک کنگڈم تھی یہ. اور بائبل میں اس کا ذکر ہے، اور اکسویرس بادشاہ اور شاہ فارس خورس اور ان سب کا. تو وہ ایک ریئل چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ جو ورلڈ ہسٹری ہے وہ بھی تو چل ہی رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونان کا بادشاہ آتا ہے. فارسیوں کو، مادیوں کو یونانیوں نے آ کر ہٹایا، اور بائبل میں یونانیوں کا ذکر ہے، سکندر اعظم وغیرہ کا ذکر ہے. تو یہ پھر اس کو لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومی حکومت آ جاتی ہے 65 BC میں، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 65 سال پہلے جو ہے وہ 60-65 سال پہلے رومیوں کا دور شروع ہوتا ہے. روم جو ہے وہ یونان سے جیت جاتا ہے، اور روم پھر بن جاتا ہے بہت بڑا. تو یہ جو ہسٹری ہے ساتھ ساتھ وہ ورلڈ ہسٹری بھی بائبل ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. تو ہم نے جو ہے وہ تواریخ کی کتاب کو پڑھ لیا، یعنی کہ سمجھ لیا. اس کے بعد 2 لوگوں کا ذکر ہے، عزرا اور نہمیہ کا. تو یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے کہ اصولاً جو ہے حزقیل اور دانیل کی کتابیں عزرا اور نہمیہ کی کتاب سے پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حزقیل اور دانیل وہ لوگ تھے جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے پروفیسی کی جب لوگ اسیری میں تھے، بابل کی. یعنی کہ حزقیل جو ہے وہ اسیری کے شروع میں کرتے ہیں، اور اس ایون کہ یرمیہ اور نوحہ اور یہ یسایہ کی کتابیں میں. لیکن ہوا کیا کہ جو رائٹنگز ہیں وہ اینڈ پہ ان کو رکھا گیا، اور جتنے بھی پروفٹس کی بکس ہیں ان کو اینڈ پہ رکھا گیا. تو اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جیسے زبور کی کتاب ہے وہ داؤد بادشاہ کے دور میں لکھی گئی، اور بعد میں بھی تھوڑی. اور امثال یعنی کہ پرووربس کی جو بک ہے ایکلیزیاسٹس کی، اینڈ سانگ آف سولومن جو ہے یہ سلیمان بادشاہ کے ٹائم پہ. تو اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو سلیمان بادشاہ کے دور کو سامنے رکھ کر پڑھیں. اس کے بعد آئزایا جو ہے وہ ابھی یعنی کہ اسیری میں یہ نہیں گئے تھے، اسیری میں جانے سے تھوڑی دیر پہلے آئزایا آیا تھا. اور اس کے بعد یرمیہ آتا ہے، یسایہ کے فوراً بعد یرمیہ، بہت بڑا نبی. اور یرمیہ کی کتاب جو ہے وہ بک آف کنگز جو ہے اس کے اینڈ تک آپ کو لے کر جاتی ہے. یسایہ نبی جو ہیں وہ انہوں نے بھی بک آف کنگز میں حصہ ڈالا، کیونکہ نبیوں نے وہ ساری بکس لکھی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نے جب اس بنی اسرائیل اسیر ہو کر چلے جاتے ہیں تو نوحہ کی کتاب جو ہے وہ لکھی، یعنی انہوں نے لیمنٹیشن کیا تھا. تو اور اس طریقے سے تو عزرا اور نہمیہ جو ہیں یہ بعد میں آئے تھے. یہ جب واپس اسیری سے جاتے ہیں تو بیسیکلی عزرا اور نہمیہ کی کتابیں وہ یسایہ، یرمیہ، نوحہ، حزقیل اور دانیل کے بعد کی ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ مائنر پروفٹس جو ہیں ہوسیہ اور یوئیل اور یہ سارے جو ہیں وہ پروفٹس آتے ہیں. اور وہ پھر جب پوسٹ ریسٹوریشن کا جو ٹائم تھا جس میں یہ سارے پروفٹس آئے، اور پھر آخری نبی جو ہیں وہ حجی، زکریا اور ملاکی اور حجی تھے. اور اس کے بعد پھر 400 سال کا گیپ ہوتا. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اگلے پروگرام میں جو اگلی اس کی انسٹالمنٹ ہوگی، اگلی جو اس کی ایپیسوڈ ہوگی، اس میں ہم عزرا نہمیہ کو کوئکلی دیکھیں گے، لیکن ہم رائٹنگز کو دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ کس طریقے سے وہ اسرائیل کی ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں. دین ویل گو انٹو دا نیکسٹ لیول، جو کہ نئے عہد نامے کی کتابیں ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں جو اناجیل ہیں اور یہ سب کچھ، اس پہ پھر ہم فوکس کر کے بات کریں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہسٹری کہ یہ کیا ہسٹری تھی اور کیسے خداوند اپنا کام کر رہا تھا. اور یہ بہت زبردست بکس ہیں، ان کو آپ ضرور پڑھیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بائبل کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، بائبل کی کتابوں کو. اور جب پڑھیں تو آپ امیجنیٹو وے میں ان کو پڑھیں، امیجن کریں، کیونکہ یہ ایک ترتیب وار سب کچھ لکھا گیا ہے. اور تھوڑی سی اگر
ترتیب اگر کسی کو ضرورت پڑے سمجھنے کی تو وہ جو نبیوں کی کتابیں وہ بیسیکلی ان کو سیپریٹلی لکھا، ان کو بھی ترتیب وار لکھا گیا لیکن ان کو پیرلل رکھ کے سمجھنا چاہیے کہ کیسے لکھا گیا، کیونکہ ان کا ایک علیحدہ سیکشن جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں میجر پروفٹس ہیں، مائنر پروفٹس ہیں، تو اس والے سے خداوند نے کام کیا۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یوز کرتا رہے، اور کل ہم اپنی جو لوٹن کی عبادت ہے اس میں سے آئیں گے آپ کے پاس، اور اس کے بعد ہم سنڈے کو کراچی سے آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔